میں قوالی کرتا ہوں. تو میں نے کہا قوال کس کی؟ ہر ایک کی چارپائی پر سوتا ہے یا صرف سنیوں کی بات کرتا ہے؟ توجہ آپ کی. تو بھائی تو ناتخواں ہے یا ہم نے پنجاب سے خطیب منگایا پنڈی سے، تو اس سے پہلے پوچھو تقریر سنیوں والی کرنا، پنڈی کے وہ بعض شیطانوں والی نہیں کرنا، سنیوں والی کرنا. کیونکہ دیکھو نا بھائی، بندہ جہاں کا ہوگا وہی بات کرے گا نا بھائی. تو اب مختصر یہ ہے کہ میں اس وقت تقریر امام باڑے والوں سے نہیں کر رہا، شیعوں سے نہیں کر رہا. کس سے کر رہا ہوں؟ مل کر کہیے اہل سنت سے. مل کر کہیے کس سے کر رہا ہوں؟ بولو زور سے، کس سے کر رہا ہوں؟ اب میں نے کوئی گالی نہیں دی، وہ امام باڑہ جو بولا لکھتے ہیں، شیعہ بولا لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمارے لائیو پروگرام میں اگر آ رہے ہیں تو وہ جائیں، ٹھیک ہے جی، آپ جائیں. کیونکہ ہم تقریر سنیوں کی کر رہے ہیں. اور سنی کون ہے؟ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، فقہ اکبر میں یہ عبارت موجود ہے، عقیدہ اتحادیہ میں یہ عبارت موجود ہے، غوث اعظم کی غنیہ میں یہ عبارت موجود ہے، سنیوں کے لاکھوں لاکھ متون میں یہ عبارت موجود ہے. کسی ایک کتاب میں بھی اس کے خلاف عبارت موجود نہیں. سنیوں کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے ہمارے مسلمہ متون ہیں، جتنے ہمارے نظریے کی کتابیں ہیں، تمام میں جملہ میرا سننا، تمام میں چاہے وہ ہزارہا کتابیں ہوں، کسی ایک کتاب میں بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے. یہ ہے کہ سنی وہ ہے کہ جو من علامات اہل سنت، سنی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان تفضل الشیخین وتحب الختنین، کہ وہ ابو بکر و عمر کو سب سے افضل جانتے ہیں اور عثمان و علی کو دل سے پیار کرتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ سنی. بولو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا. بلدیہ والے چپ ہو گئے تو ڈیفنس والے تو ایسی فارغ ہیں. آپ بولو کیا کہتے ہیں جی؟ بولو زور سے، کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو. اب تو جو یہ ویلفیئر ہے ہماری سنیوں کی، جو مسجدیں بھی بنا رہی ہیں اللہ محمد والی بنا رہی ہیں، وہ کہتے ہیں یا لکھنا چھوڑو، ہیں گوشت بھی لیں تو کہہ دی خادم الحرمین. تو میں نے کہا بس اللہ ہی خیر کرے جی، اور اللہ ہماری حوثوں کو ختم کرے. تو سنی کی علامت کیا ہے؟ سننا. آگے سے سنی کیا فرمایا؟ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین. سنی کی نشانی یہ ہے کہ وہ شیخین، شیخین کا معنی ہے دو بزرگ، اس سے مراد یہ ٹائٹل نیم ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا. فرمایا سنی کون؟ فرمایا ان تفضل الشیخین، جو سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کو بعد انبیاء کے بعد ساری خدائی میں سب سے افضل مانتا ہو. وَتُحِبَّ الْخَتْنَيْن، ختن کہتے ہیں داماد کو. حضرت عثمان بھی حضور کے داماد، مولا علی بھی حضور کے داماد. فرمایا سنی وہ ہے جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو، شروع کے جو دو ہیں چار میں سے، ان کا ٹائٹل، ان کا نام لقب ہے شیخین، دو پیر دو شیخ ابو بکر عمر کو. ان تفضل الشیخین، وہ ساری خدائی پر بعد انبیاء کے بعد سارے ولیوں پر، سارے غوثوں پر، سارے قطب پر، بلکہ ابو بکر عمر کے بعد جتنے صحابہ اور اہل بیت ہیں سب پر بشمول اہل بیت کے ابو بکر و عمر کو سب سے افضل جانتا ہے. اور حضرت عثمان اور حضرت علی، چار ہو گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی ختنین، ان سے محبت کرتا ہے. تو جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو سارے نے اللہ کے بندوں پر انبیاء کے بعد جو ہیں ان سے افضل جانتا ہو، اور حضرت عثمان ہو، حضرت علی سے محبت کرتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟
آواز نکالو، بولو منہ سے، سنی کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی سمجھ لو، حضرت ابو بکر کو جماعت صحابہ و اہل بیت، بلکہ یوں سمجھو کہ آپ کا امام دیکھو، آپ کا امام دیکھو جمعے کے دن منبر پر کھڑے ہو کر ایک اعلان کرتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے، ثم عمر، پھر سیدنا عمر ہے، ثم عثمان، پھر عثمان ہے، ثم علی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اب اس پر کام کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ یہ افکار رضا، یہ عقیدہ الحمدللہ قرآن کا ہے، حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، صحابہ کا اجماع سکوتی ہے اس کے اوپر، اہل بیت خود مولا مرتضیٰ شیر خدا کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام جماعت صحابہ کے اندر افضلیت اور فوقیت رکھتے ہیں، بولو سبحان اللہ، سارے اہل بیت و جماعت کا عقیدہ۔ اب میرے دوست بزرگوں، جتنی بات میں تو چاہتا تھا کہ پوری مطلع القمرین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن غور کیجئے، یہ ہے تو ساری امت کا عقیدہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس امت پر جو احسان کیا، کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے چیز، وہ یہ کیا ہے کہ اس اہم ترین عقیدے کو، مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ نے 2 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب تو آپ نے جب لکھی جب آپ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ کتنی بھائی؟ بہت 21 سال کے بندے کو سمجھ نہیں ہوتی، 21 سال کا مولوی لے رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسجد میں امامت کروں کہ مؤذنی کروں۔ اور امام احمد رضا کا علم اتنا پختہ تھا کہ 21 سال کی عمر میں آپ نے مطلع القمرین لکھی، اور مطلع القمرین اہل سنت و جماعت پر امام احمد رضا کا وہ احسان ہے، اللہ اکبر۔ اور میں بلند الفاظوں میں صرف یہ بات آن دا ریکارڈ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ افضلیت پر بے شمار پہلے لوگوں نے بھی، بزرگوں نے کتاب لکھی، لیکن اس مسئلے کو جس طرح امام احمد رضا سمجھا ہے، آپ کو ادھر ادھر کی کتابوں میں جھول نظر آئے گا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، علماء کے درمیان کی بات ہے، صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے علمی اٹھان کی بات کر رہا ہوں۔ افضلیت ابو بکر صدیق پر بر صغیر کے کئی اکابر بزرگوں نے کام کیا، لیکن کچھ نہ کچھ کمزوری کہیں پر تھی، لیکن اس مسئلے کو امام احمد رضا نے جب مرتب کیا، میرے دوستو، جیسے علم غیب کے مسئلے کو آپ نے مرتب کیا، اللہ اکبر۔ اب اس پر ذرا گفتگو سنیے گا اور میں بات کو سمیٹوں گا کہ حضرت امام احمد رضا نے 21 سال اور ایک قول کے مطابق 25 سال کی عمر میں جب یہ کتاب لکھی، کتاب تفصیل نہیں ہے، ایک قانون کی زبان میں ہے، ایک اصول کی زبان میں ہے، اور اتنی جامع ترین کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تفضیلی اگر واقعی میں خدا کا خوف رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو اور قبر اور حشر کے عذاب سے ڈرتا ہو، میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ صرف وہ مطلع القمرین کا مطالعہ کر کے دیکھے، اللہ اکبر، اس کے سامنے چیز روشن ہو جائے گی کہ اہل سنت کتنا سچی جماعت۔ اور میں طلباء کو کہتا ہوں جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس کتاب کو کسی مضبوط عالم سے پڑھیے، اس مسئلے پر مطلع القمرین پڑھیے۔ اس پڑھنے کے بعد مسئلہ افضلیت اور مقام اہل بیت میں جو تلازم ہے اور اس میں جو بدرجہ تطبیق ہے اور مسئلہ افضلیت کی جو اٹھان ہے، اللہ اکبر، یہ بندے کے سامنے آشکارا ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کا جواب آپ سنیے گا میرے دوستو، میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ موضوع آپ نے کٹھن رکھا ہے تو مجھے کچھ باتیں کرنی پڑے گی اس موضوع پر، اور پھر میں موضوع آخر میں 1-2 روایت پڑھ کے آسان کر دینا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ کتاب لکھی نا، اللہ اکبر، اس میں جو اعلیٰ حضرت نے مقدمات باندھے ہیں، تو یہ طاہر القادری ہو یا عبد القادر شاہ ہو یا فلانا ہو یا فلانا ہو، یہ اہل سنت کے پیٹھ میں خنجر مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں جناب، حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں اور ہم کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، تو وہ پہلے خلیفہ ہیں اس لیے وہ افضل ہیں۔ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بتاؤ
کہ تم تمام انبیاء کے مقابلے میں رسول اللہ کو افضل مانتے ہو، تو وہاں افضل کا ترجمہ خلافت کرتے ہو یا کیا کرتے ہو؟ تم انبیاء کو فرشتوں پر افضل مانتے ہو، تو ادھر انبیاء کے لیے فضیلت کی وجہ خلافت بتاتے ہو یا کیا بتاتے ہو؟ تم 4 فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، ان 4 فرشتوں کو تم تمام صحابہ پر افضل مانتے ہو، امت پر افضل مانتے ہو، تو یہاں ان کی افضلیت کی وجہ خلافت ہے؟ انہوں نے تو کوئی سیاست نہیں کی، پھر ادھر وجہ کیا بنتی ہے؟ ایک بات اسی طرح تم عورتوں کے درمیان کہ حضرت مریم، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ، ان میں کون افضل ہے؟ تو ان میں تو 4 میں کوئی بھی خلیفہ نہیں بنی، اور تمہارے نزدیک افضلیت کی وجہ خلافت ہے، تو یہاں تو خلافت تھی نہیں، تو پھر افضلیت کس معنی پر ہے؟ اور یہ بات اور بتاؤ کہ 4 خلفاء کے بعد 10 مبشرہ، 10 صحابی، 4 تو سے نکل گئے خلفاء، بچ گئے 6، یہ 6 صحابہ تمام امت سے افضل ہے، تو ان کو کون سی خلافت ملی تھی کہ یہ افضلیت ہے؟ کمال امام احمد رضا نے بات کی ہے اور فتایا فرمایا کہ افضلیت کی وجہ خلافت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی افضلیت دیگر انبیاء پر، اور دیگر انبیاء کی افضلیت فرشتوں پر، اور فرشتوں کی افضلیت مسلمانوں پر، اور صحابہ کی 10 مبشرہ کی افضلیت بعد والوں میں، اصل وہ افضلیت خلافت کی وجہ سے نہیں، یا حضرت مریم کی افضلیت یا حضرت زہرا کی افضلیت، اس کی وجہ مدار خلافت نہیں ہے، قرب الہی ہے، قرب الہی ہے، وجاہت عند اللہ ہے۔ تو فرمایا سنو، خلافت تو بعد میں آ رہی ہے، ابو بکر کو اللہ نے اس سے پہلے اپنے قرب میں بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ بات جو امام احمد رضا نے کی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کوئی مجمع ہو اس کو سمجھنے کے لیے تو ہم اس کی راہوں کو کھولیں۔ اللہ اکبر، سونے کا پانی بھی سستا ہے اس قیمتی علمی نقطے کو لکھنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو میں نے ڈائریکٹ آپ کے سامنے مثالیں پڑھ دی، اس سے پہلے 2 مثالیں اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ فرمایا سورج افضل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد افضل چاند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد افضل جناب جو ستارے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترتیب کے اندر چراغ آتا ہے۔ اسی طرح تلوار بڑی تیز ہوتی ہے، تلوار سے کم تیز نیزہ ہوتا ہے، نیزے سے کم تیز خنجر ہوتا ہے، خنجر سے کم تیز چقو ہوتا ہے۔ اب یہ جیسے جیسے باب اور ترتیب ہے، ان کی ترتیب اس حوالے سے چلے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کے بعد چاند، چاند کے بعد تلوار کا نام آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تلوار کے بعد خنجر، خنجر کے بعد ستارے کا نام آ جائے۔ فرمایا جس ترتیب سے، کیونکہ نبیوں کے بعد تو افضل کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق کو، تو نبی کیوں افضل ہے؟ تو نبی افضل قرب الہی کی وجہ سے ہے، اسی قرب کی وجہ سے ابو بکر افضل ہے۔ 21 سال کی عمر میں جو اس مسئلے کو امام احمد رضا نے سمجھا، میں کہتا ہوں تمام اکابر عالم ارواح میں امام احمد رضا کی پیشانی چومتے ہوں گے کہ کیا کام کر گیا احمد رضا۔ امام ربانی تو جھوم کر سینے سے لگاتے ہوں گے، کیونکہ اس مسئلے پر اکبر اور جہانگیر کے مقابلے پر کام کرنے والے شیخ احمد سرہندی میرے آقا سرکار امام ربانی ہیں، اور ان کے مکتوب نمبر 267 266 میرے دوستو بزرگوں، مسئلہ افضلیت پر حضرت امام ربانی نے جو شرح قائد کی عبارت کی اور محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ کی توضیح کی ہے، اس کا خلاصہ اگر کہیں پر کمال کے ساتھ ملتا ہے تو وہ امام احمد رضا کی مطلع القمرین ہے۔ اب میں بات کو یہاں سمیٹنے کی طرف لا رہا ہوں، اللہ کی بات، اور یہ میں مختصر، کیونکہ دیکھیں تقریر میں نے پہلے عرض کیا کہ جمعے کے دن ہم اس موضوع کو ترتیب کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نظریے میں حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت ہے، اور افضلیت کا تعلق کثرت ثواب اور اللہ کے قریب ہونے میں ہوتا ہے۔ ابھی میں اس کو آسان کرتا ہوں، اس کا تعلق نسب و خاندان سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہنر سے نہیں ہوتا، قرب الہی سے ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا
کتاب المناقب میں ہے کہ یا رسول اللہ من اکرم الناس، اللہ کی بارگاہ میں اکرم اور افضل کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا من اتقاکم، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے متقی ہے وہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے کہا ہم نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ، ہم کچھ اور پوچھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر یوسف علیہ السلام افضل ہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے خاندان کے 4 شجرے جو ہیں وہ نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نبی، آپ کے والد حضرت یعقوب نبی، ان کے والد اسحاق نبی، ان کے والد ابراہیم نبی۔ لیکن اگر آپ رسول اللہ کو دیکھیں تو رسول اللہ کے والد عبداللہ نبی نہیں ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عبد المطلب نبی نہیں ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت ہاشم نبی نہیں ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عبد مناف نبی نہیں ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا قصی نبی نہیں ہیں۔ لیکن افضل کون ہے؟ حضور سید عالم۔ تو پتا چلا افضلیت کا تعلق نسب سے نہیں، قرب الہی سے ہے۔ جو وجاہت اور قرب اور اکرام جناب رسول اللہ کا ہے، اس نسبت سے افضل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی نعرہ، اب آپ دیکھیے اب طاہر القادری یہاں پر ایک بات کرتا ہے میرے دوستو، اور یہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ابو بکر صدیق جو ہیں وہ سیاسی حکومت چلانے میں بڑے ماہر تھے، اس لیے وہ سیاست میں افضل ہیں، اور مولا علی ولایت میں افضل ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ٹھوکا ہے اس پادری شیطان کو، اسی مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت جملہ لکھتے ہیں، ہماری 1000 متون میں یہ لفظ ملتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ فرمایا اگر اس کا شائبہ بھی ہوتا تو کسی ایک متن میں ایک حوالہ تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء علی ثم ابو بکر ثم عمر۔ فرماتے ہیں ظالموں، اہل سنت جو سب سے زیادہ ولیوں کے عاشق ہیں، انہوں نے اپنے جہاں پر بھی چھوٹی کتاب ہو یا بڑی کتاب ہو، ترتیب افضلیت کی یہی لکھی کہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ اگر اس میں روحانیت کا کوئی خانہ ہوتا تو وہ یہ لکھتے۔ پتا چلا یہ طاہر القادری کی خانہ سازی شیعت ہے، اس لیے اس دجال اور اس دجال کی جماعت سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اہل سنت کی نشانی نہیں۔ اہل سنت کی نشانی یہی ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر اور مولا علی کا چوتھا نمبر۔ اب میں آخری بات میں سے پہلی بات ایک کر رہا ہوں، آپ کہیں گے اس پر اتنا زور کیوں ہے شاہ صاحب؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ یہ مسئلہ کچھ دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے یہ مسئلہ ضمنی ہے۔ میں نے کہا چیمپئن تو اپنے دارالافتاء کے اندر فتاوی رضویہ پڑھواتا ہے، تو ضمنی کہتے ہوئے حیا آنی چاہیے آپ کو۔ کیا ضمنی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اسی مطلع القمرین میں اصطلاحات لکھ دی، قطعی بالمعنی خاص، قطعی بالمعنی عام، ضمنی بالمعنی خاص، ضمنی بالمعنی عام۔ یعنی مراد اہل سنت کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ ضمنی نہیں۔ میں اس پر ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں علماء کے لیے، پھر ادھر آ رہا ہوں۔ یہ مسئلہ قطعی ہے بالعام۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ اس کے منکر کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کا منکر بدعتی ہوگا، سنی نہیں رہے گا۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے اعتقاد الاحباب میں لکھا ثابت شدہ مسائل 3 ہے، ایک ضروریات دین، ایک ضروریات اہل سنت، ایک وہ جو اہل سنت کے ائمہ میں مختلف ہیں۔ ضروریات دین کا انکار کفر، ضروریات اہل سنت کا انکار کرنے والا اہل سنت سے فارغ۔ جیسے اگر کوئی شخص عذاب قبر کا انکار کرے، معتزلہ مفتی صاحب ٹی وی پر مسئلہ بیان کرتے ہیں، ذرا یہ بھی بتائیے کہ معتزلہ سنی ہے؟ نہیں، معتزلہ فرقہ غیر سنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے کے اعمال میں بندے کو خالق مانتا ہے ایک، اور وہ عطائی مانتا ہے، اس لیے اس کی تکفیر نہیں ہوئی ہے۔ معتزلہ کی تکفیر نہیں ہوئی ہے۔ معتزلہ ایصال ثواب کو نہیں مانتا، معتزلہ عذاب قبر کو نہیں مانتا، اسی طرح معتزلہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو نہیں مانتا۔
تو جہاں پر ہم معتزلہ کو سنی نہیں کہتے اس وجہ سے کہ وہ عذاب قبر کا منکر، جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ خارج اہل سنت، کیونکہ عذاب قبر کا مسئلہ اتنی روایت میں آیا ہے کہ اس میں ذرا سا فرق ہے، اس ذرا سے فرق کی وجہ سے اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا، لیکن اس کو بدعتی خارج اہل سنت ضرور کہا جاتا ہے۔ اسی درجے کا مسئلہ افضلیت ابوبکر صدیق ہے، جیسے احصال ثواب کا انکار، سماع موتیٰ کا انکار، احصال ثواب کا انکار، عذاب قبر کا انکار کرنے والا سنیت سے نکل جاتا ہے، ایسے ہی افضلیت ابوبکر صدیق کا انکار کرنے والا سنیت سے نکل جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پورا ایک مجمع گویا کہ ذکر کر دیا۔ اب آئیے حضرت ابوبکر کی شان میں ایک آخری بات میں یہاں پر عرض کر دوں، اور پھر اعلیٰ حضرت کے جملہ بھی پڑھ لیتے مفتی صاحب۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جن لوگوں نے افضلیت کو ظنی کہا تو کیا پایا؟ ظن وجوب کے حکم پر ہے اور قطعی فرض کے حکم پر ہے، فرق دونوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا فرض کہو یا واجب کہو، کیونکہ واجب کا ترک جو ہے، واجب کا انکار بندے کو بدعتی بناتا ہے، اور وہ بدعت اعمال کی نہیں عقیدے کی ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا فرض کہو یا واجب کہو، تو میں کہتا ہوں کہ جو عقیدہ وجوب کا انکار کر جائے تو اس مسئلے کو ظنی کہا جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے قسم فرمائی کہ یہ قطعی خاص نہیں بلکہ قطعی بالمعنی عام ہے، اس لیے اہل سنت اس مسئلے کو قطعی اجماعی کہتے ہیں، اور حضرت ابوبکر کی افضلیت کا انکار کرنے والے کو خارج اہل سنت۔ جو پیر یہ کہے کہ میں حضرت ابوبکر کو افضل نہیں مانتا، خود وہ اپنے بڑے پیر کی بیعت سے کٹ جائے گا اور اس کی پیری اس کی مریدی جائز نہیں۔ جو امام یہ کہے کہ میں حضرت ابوبکر کے مقابلے پر فلاں شخصیت کو افضل مانتا ہوں، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس لیے کہ وہ سنی نہیں رہا۔ تو لہذا جو پیر اس مسئلے میں قوالوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یہ مسئلہ مستحب غیر مستحب کا نہیں ہے، اولا غیر اولا کا نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لہذا علماء نے مجھے موضوع یہ دیا، اسی طریق کی شرم اور حیا کرتے ہوئے میں اس زبان کو اختیار کرتے ہوئے میرے دوست بزرگوں علمی بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی پیر یہ کہے کہ حضرت ابوبکر کے مقابلے میں فلاں افضل ہے علی الاطلاق، تو اس پیر کی بیعت جائز نہیں، اس پیر کی بیعت جائز، اس پیر کی بیعت جائز۔ اور ایک جملہ یہاں پر میں عرض کرتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں جی اہل بیت کو نکال کر آپ افضلیت رکھیں گے، اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کو مستثنیٰ کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ کسی کا مفاضلہ نہیں۔ وہ ایک ڈاکٹر لعینی ہے، وہ انوار الثقلین لکھ دی۔ میں نے اس زمانے میں کہا تھا جب وہ لکھ رہا تھا، میں نے 4 سال پہلے کا، میں نے کہا شیعہ کھلے آزما چکے ہیں اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو، تو فصیلی بٹیر تو کیا کرے گا؟ اور کتاب آنے کے ساتھ ہی فلاپ ہوئی، کیونکہ جو عمارت امام احمد رضا نے دلائل کی قائم کی ہے اس کا انکار شیعت ہو سکتا ہے، کوئی سنی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، یہ ترتیب جو ہے یہ جماعت صحابہ سے ہوئی۔ اب سنیے ذرا، میں آپ کے سامنے ایک آخری روایت پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا میں تفضیلی کو ایک چٹکی اور بجا دوں۔ کہتے ہیں نہیں حضرت اہل بیت کے ساتھ مفاضلہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ فضیلت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تم تو کہتے ہو کہ افضلیت کا مسئلہ جمہور ہے، کہنے کہا ہاں جمہور ہے، تو میں نے کہا اس جمہور میں تم اہل بیت کو شامل کر کے کہتے ہو یا نکال کر کہتے ہو؟ ابے جب جمہور کی بات کرتا ہے تو حضرات اہل بیت کو شامل کر لیتا ہے، تو میں نے کہا جب جمہور میں ان کا مفاضلہ جائز ہے تو دلائل تو یہاں موجود ہے، تو اجماع میں بھی اور قطعی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ بشمول اہل بیت اعظام، کیونکہ وہ صحابہ ہی ہیں نا، اہل بیت تو ہیں لیکن صحابہ ہی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں جناب، خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کسی سے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یار اپنے عقل سے عقیدے کیوں بناتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا محض عشق کو لے گا تو گمراہ ہوگا۔ بات عشق میں ٹھیک ہے، لیکن یہ عشق قرآن کے مقابلے پر آ رہا ہے، اور اصل عشق وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہو۔ اگر خون رسول وجہ فضیلت ہو تو امام حسن مولا علی سے بڑھ جائیں گے،
امام حسین مولا علی سے بڑھ جائیں گے، کیونکہ حضرت مولا علی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور حسنین حضور کے بیٹے ہیں۔ لیکن کوئی تفضیلی شیعہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسن کا رتبہ حضرت مولا علی سے افضل ہے۔ تو میں نے کہا جس علت کو تو نے افضلیت بنائی تھی وہ نسب کی تھی، یہاں تو سیدہ زہرا ان سے افضل ہو گئی، لہٰذا میرے دوستو بزرگوں آئیے مولا علی کا خطبہ پاک سنیے اور تقریر کو ختم کرو۔ جس وقت کوفے کی جامع مسجد میں حضرت مولا علی کو زخمی کیا گیا، یہ عبد الرحمن بن ملجم ملعون خارجی، اس نے حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کو معاذ اللہ خنجر سے ضرب لگائی جس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 19 رمضان یا 17 رمضان یا 21 رمضان کئی اقوال ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، یعنی جب حضرت علی پاک شہید ہوئے تو مولا علی کے دشمن خوارج جو تھے معاذ اللہ، ان خارجیوں میں ایک بندہ عبد الرحمن بن ملجم وہ حضرت مولا علی کو قتل کرنے آیا معاذ اللہ مسجد میں، اور اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کا وار کیا، اور جب خنجر کا وار کیا آپ کی کن پٹی پر اللہ اکبر خون اتنا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ اس وقت امام حسن پاک نے آپ کو زمین پر لٹایا اور لوگ سب جمع ہو کر رونے لگے، کیونکہ آپ کے دور میں فتنے بہت زیادہ ظاہر ہو رہے تھے۔ تو ایک بندے نے آگے جا کر کہا حضور آپ کی حالت ایسی نہیں لگتی کہ زندگی بحال رہے گی، حضور آپ اپنی موجودگی میں اپنا کوئی خلیفہ بنائیں۔ توجہ سنیے کیا کہا، حضور اپنی موجودگی میں اپنا کوئی خلیفہ بنا دیجئے، پتہ نہیں بعد میں کتنا اختلاف ہوگا۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا میں نہیں بناؤں گا۔ اس جملہ اس نے کہا، اور یہ صحیح سند کے ساتھ مولا کائنات کا خطبہ ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں اس وقت کتاب الشریعہ پڑھ رہا ہوں امام آجوری کی۔ حضرت مولا سے کہا گیا استخلف علینا، حضور آپ زخمی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ کس وقت یہ بات ہو رہی مولا علی سے؟ جب مولا علی زخمی ہے، کہتے ہیں حضور آپ کی بات سب مان لیں گے، آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے خلیفہ بنا دیں، آپ کے بعد تو بہت ہنگامہ ہو جائے گا، اور آپ زخمی ہیں، اسلام کے دشمن کھڑے ہیں۔ تو کہا استخلف علینا، ہم پر کوئی خلیفہ بنائیے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا ما استخلفو، میں کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، ہاں ولیکن ان یرید اللہ بہذہ امت خیرہ، ہاں اگر اللہ رب العالمین اس امت کے لیے خیر چاہتا ہے تو ایک صورت ظاہر ہو جائے گی، ایک بات ظاہر ہو جائے گی۔ میں تو کسی کو اپنی حیات میں خلیفہ نہیں بناؤں گا، لیکن اگر تم سے اللہ نے بھلائی چاہی تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے ساتھ اگر خیر کا ارادہ کرے گا تو فرمایا کہ تمہیں جمع کر دے گا تم میں سب سے افضل بندے میں، کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، جس طرح جب نبی پاک دنیا سے پردہ کر گئے تھے تو نبی نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے مزار میں جانے کے بعد، آپ کی وفات شریف کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، جو ہم میں سب سے افضل تھا اللہ نے ہمیں اس پر جمع کر دیا۔ تو یہاں دیکھیں مولا کائنات حضرت ابوبکر کے لیے کیا جملہ کہتے ہیں، اور اسی میں ایک جملہ موجود ہے کہ جس وقت مولا کائنات جنگ جمل سے لوٹ رہے تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے، صدمہ بھی بہت تھا، بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، تو ایک بندے نے ہاتھ پکڑ کر مولا سے پوچھا کہ حضور آپ رسول اللہ کے منبر پر کیوں نہیں آئے؟ کیا رسول اللہ نے آپ کے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی؟ تو مولا علی نے، دیکھو یہ مسئلہ ضروری تھا، مولا علی نے فرمایا کہ اگر میرے لیے رسول اللہ نے وصیت فرمائی ہوتی تو ابو بکر مصلی پر نہ ہوتے، عمر مصلی پر نہ ہوتے۔ آگے چل کر بات چلاتے ہیں، جملہ سنیے جس پر میں بات کو ختم کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، یہ جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
میں مسجد میں موجود تھا، مولا علی کہتے ہیں، اور سرکار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ اور انتقال فوراً نہیں کیا تھا، پہلے حضور پر ظاہراً بخار آیا جو چند دن رہا۔ حضرت مولا کہتے ہیں، فرمایا حضور کا بلا تشبیہ میں ایسے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جا رہا ہو ہارٹ اٹیک ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یار او ہو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ کچھ بات کرنا چاہتا، اچانک اس کی موت ہو گئی، تو بلا تشبیہ حضرت مولا کہتے ہیں اس بندے کو کہ تم مجھ سے یہ وضاحت لے رہا ہے کہ میں کیوں نہیں آیا، تو یہ مسئلہ کوئی ہبڑ دھبڑ میں نہیں ہوا، کیونکہ حضور کوئی اچانک پردہ نہیں فرمایا، یہ مولا علی استدلال کر رہے ہیں، کیونکہ ہبڑ دھبڑ میں وہ کام ہوتا ہے جو مسئلہ طے نہ ہو۔ ایک بندہ جا رہا ہے، گھر کے والد جا رہے ہیں اور اچانک خدا نہ کرے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انہوں نے کوئی باتیں گھر میں کی نہیں، تو سارے بھائی لڑ گئے، ابا یہ کہنا چاہتے تھے تو ابا وہ کہنا چاہتے تھے تو ابا وہ، کیونکہ ابا اچانک انتقال کر گئے، لیکن ابا کا مرض بیماری لمبی چلے تو وہ اپنی اس بیماری کی حالت میں سب چیز کو دیکھ کر سمجھ لیں اور بیان کریں تو مسئلہ جھگڑے کا نہیں ہوتا۔ تو بلا تشبیہ اس بات سے ہٹ کر اب مولا علی اس بندے سے کہہ رہے ہیں کہ حضور اچانک فوت نہیں ہوئے، حضور اچانک پردہ نہیں فرمایا، حضور نے اچانک انتقال نہیں فرمایا، حضور اچانک دنیا سے نہیں گئے، بلکہ حضور پر کچھ دن تک بخار رہا۔ اور کہتے ہیں ایک وقت مولا علی کہتے ہیں میں مسجد میں خود کھڑا تھا اور نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال آئے اور بلال نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز کا وقت ہو گیا۔ مولا علی کہتے ہیں میں مسجد میں تھا، اب جملہ مولا علی کا سننا، یہ ساری باتیں مولا علی کی سنو ذرا دل سے۔ فرماتے میں مسجد میں تھا، میں بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، میں مسافر نہیں تھا، میں مقیم تھا، میرا مرتبہ میرا مقام کیا ہے سب رسول اللہ جانتے تھے، مجھے جانتے تھے، میری فضیلت جانتے تھے، میں مسجد میں تھا، حضور کو پتا تھا۔ پھر بھی حضور نے کیا ارشاد فرمایا جب بلال نے نماز کو کہا؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اب یہ وہ نماز نہیں جو یہاں کمیٹی کسی کو بھی امام بنا رہی ہے، اس امام کو اس امام پر قیاس نہیں کرنا، سمجھ میں آئی؟ اردو بولنے والوں کی کمیٹی آئی تو وہ کہہ رہے جی اردو بولنے والا لائیں گے، پشتو بولنے والوں کی آئی تو پشتو والا لائیں گے۔ اور بھائی امامت کے شرائط ہوتے ہیں، اگر وہ اردو بولنے والے میں پورا ہو جائے تو وہ آگے آ جائے، پشتو بولنے والوں تو یہ ہماری طرح نہیں جو ہمارے وہاں یہ میری برادری ہے، وہ حضور کا مصلی تھا اور دین وہاں سے چلا تھا، اور امامت کی جو اہلیت اور قدر ہے وہ واضح ہو رہی ہے۔ تو اب خود آپ دیکھیں گے مولا علی کیا کہتے ہیں، فرمایا میں مسجد میں تھا، میں غائب نہیں تھا، میرے مرتبے کو رسول جانتے تھے، پھر بھی حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے۔ اور میرے بلدیہ کے بھائیوں وہ نماز ایک نہیں تھی، حضور اس ایک نماز کے بعد 17 نماز تک موجود رہے۔ اب 17 نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک دن میں 5 نماز، ایک دن یہ نکل گیا، دوسرے دن میں 5 نماز، کتنی ہو گئی جی؟ 2 دن ہو گیا، بولنا، اور تیسرے دن میں 5 نماز، 15 نمازیں ہو گئی جی، کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن، اور 2 نمازیں اور، یعنی آپ دیکھیے 17 نمازیں۔ یہ ہبڑ دھبڑ میں نہیں ہوا کوئی نہیں ملا تو ابو بکر کو مصلی پر چڑھا دیا۔ توجہ سنو، پہلے تو آرڈر دیا مرو ابا بکرن، جاؤ، آرڈر تھے جاؤ جاؤ سب، اور ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے وہ رونے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا باپ بہت نرم دل ہے، وہ آپ کو مصلی پر نہیں دیکھے گا تو دل پھٹ جائے گا کہ آپ مصلی پر نہیں ہیں اور آپ کی طبیعت ایسی ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ مجھ سے بحث نہ کرو،
جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئے. یہ بات، یہ زور، یہ تاکید اشارہ کیا کر رہی ہے؟ اب آپ دیکھیے، وہ جاؤ اس کے پیچھے جاؤ، توجہ ہے آپ کی. اب آپ دیکھیے تاکید کیا کر رہی ہے، غور کریں. معاملہ کیا بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مصلی پر آئے، ایک نماز پڑھا لی، دو پڑھا لی میرے بھائیوں. ایک دن ایسا ہوا کہ تیسری یا چوتھی نماز میں حضرت عمر مصلی پر آ گئے. ابو داؤد شریف. کون آ گئے جی؟ حضرت، بولو مجھ سے، نام لے سکتے نا. حضرت عمر آ گئے رضی اللہ عنہ، مصلی پر آ گئے. حضور نے حجرے میں آواز سن لی، کیونکہ سرکار کا آپ تو مسجد نبوی شریف اللہ قیامت تک سلامت رکھے بہت بڑی مسجد ہے. پہلے مسجد کی اتنی وسعت نہیں تھی، پہلے مسجد اتنی بڑی نہیں تھی. آج بھی اگر آپ اور میرا جانا نصیب ہونا مدینہ منورہ شریف، تو اگر آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے نا، تو ریاض الجنہ میں جو محراب ہے اور حضور کی جالیاں ہیں، تو چند قدم کا فاصلہ ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے. اور بائیں طرف حضور کا حجرہ تھا. سرکار کو آواز آئی کہ حضرت عمر مصلی پر آئے ہیں اور وہ لوگوں کو صفیں ٹھیک کروا رہے ہیں. سرکار نے دوبارہ آواز لگائی، فرمایا عمر کو کہو پیچھے ہٹے اور ابو بکر کو کہو مصلی پر آئے. کچھ محسوس کر رہے ہیں میں کیا باتیں کر رہا ہوں آپ سے؟ کیا باتیں کر رہا ہوں آپ سے؟ 17 نمازیں. اور ایک نماز ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایک نماز ابو بکر پڑھا لو، ایک عمر تم پڑھا لو، ایک عثمان تم پڑھا لو، ایک علی تم پڑھا لو، ایک ابو ہریرہ تم پڑھا لو. نو 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 نو. حضور جب تک اس دنیا میں رہے اور ظاہری حیات میں رہے اور جسم پر بخار تھا، وہ 17 نمازوں کے 3 دن تھے. کسی ایک کو بھی فرض نماز میں مصلی پر نیابت میں حضور نے آنے نہیں دیا. یہاں تک کہ جب حضرت عمر کی آواز آئی، سرکار نے پیچھے کروایا اور فرمایا ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر آئے. یہاں تک کہ اس کا انکار تو شیعہ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو ایسی تاریخی حقائق ہے. یہاں تک کہ جس صبح حضور نے دنیا سے پردہ کیا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، آخری فجر کی نماز کے لیے حضور حضرت عباس کے بچوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور سرکار مسجد میں آئے اور مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر کو کہا کھڑے رہو نماز کے لیے. وہ نماز بھی حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں ہوئی. آپ کو سمجھ لیں میری بات. اب مولا علی کیا کہتے ہیں اس بندے کو؟ فرمایا سن، میرے لیے اگر حضور کوئی وصیت لکھتے تو ابو بکر مصلی پر نہ ہوتا. پھر یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں. میں مسجد میں تھا، میں غائب نہیں تھا، میں مسافر نہیں تھا، میں مقیم تھا. میرا رتبہ، یہ جو قوال یہاں پر الٹی سیدھی بات کرتا ہے، اب ایک قوال تو کیا مولا علی کا مرتبہ بتائے گا؟ مولا علی خود کہہ رہے ہیں میرا مرتبہ رسول اللہ جانتے تھے. پھر فرمایا ابو بکر کو کہو مصلی پر آئے. یہ ہو گیا. سرکار مزار میں تشریف لے گئے. مولا علی اب کہتے ہیں میں نے غور کیا. اب سنو، قوال سن، پیر سن، اگر اپنی قبر میں عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو سن. مولا کائنات خود کہتا ہے میں غور کرنے لگا کہ نماز دین کا دایاں بازو ہے. یہ مولا کے جملے. فرمایا میں غور کرنے لگا کہ نماز دین اسلام کا دایاں بازو ہے. جب رسول اللہ نے ابو بکر کو اس مقام پر پہنچایا تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا ردینا لدنیا. یہ مولا علی کے جملے. فرمایا ابو بکر کو سیاسی خلافت کے لیے میں متعین کروں گا. فرمایا ردینا لدنیانا، ابو بکر ہمارے دنیا کا خلیفہ بنے گا. من رضی رسول اللہ لدیننا، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول نے اسے ہمارے دین کا امام بنایا تو ہماری سیاست کا امام بھی ابو بکر بنے گا. کتنی پیاری بات. اور یہ پیر صرف چرس پیے گا، جعلی پیر کی بات کر رہا ہوں، نوٹ لٹائے گا، قوالی پر ناچے گا. اور میں نے کہا جس علی کے نام پر جھوم رہا ہے اس علی کی بات بھی تو سن. ہم تیرے دشمن نہیں ہیں، توجہ ہے، تیرے دشمن نہیں ہیں. داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم
10 واسطوں سے امام حسن کے بیٹے ہیں. اپنی کتاب کشف المحجوب ابھی 4G تمہارے موبائل میں ہے, ابھی آپ ڈاؤن لوڈ کرو. حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. داتا صاحب لکھ رہے ہیں. اور حضرت عمر زور سے تلاوت کرتے تھے. رسول اللہ نے جا کر ابو بکر سے پوچھا, اے ابو بکر تم اتنے آہستہ ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ کون لکھ رہا ہے؟ پیروں کا پیر گنج بخش فیض عالم. بول سبحان اللہ. حضرت حضور داتا صاحب امام حسن کے بیٹے سید علی بن عثمان الحسنی والحسینی المعروف داتا صاحب. بول سبحان اللہ. سرکار نے پوچھا, اے ابو بکر صدیق, اے ابو بکر تو آہستہ تلاوت کیوں کرتا ہے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا, یا رسول اللہ جس کی میں ثنا کر رہا ہوتا ہوں نا وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے. سرکار نے فرمایا عمر تو زور سے کیوں پڑھتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس لیے تاکہ زور سے پڑھوں اور شیطان کو بھگاؤں. اب داتا صاحب سن طاہر القادری, تو کیا ولایت کی بات کرے گا؟ جو ولایت کا شہنشاہ ہے وہ ولایت کے مسئلے کو حل کر رہا ہے. داتا صاحب اس بات کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر صدیق مقام مشاہدہ پر تھے اور حضرت عمر مقام مجاہدہ پر تھے. اور مقام مجاہدہ مقام مشاہدہ کے سامنے ایسے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. یہ داتا صاحب حضرت ابو بکر کی ولایت کے بارے میں لکھ رہے ہیں. فرمایا کیونکہ مقام مشاہدہ یہ ولیوں کا سب سے اونچا مقام ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی مقام ہی نہیں ہے. داتا صاحب لکھ رہے ہیں اللہ اکبر, سنو پیروں سے محبت کرنے والوں, ہم بھی پیروں سے محبت کرتے ہیں, ان کی اولاد ہیں, اور تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. لیکن حضرت ابو بکر کی شان دیکھو. حضرت پیران پیر داتا علی حجویری کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے یہ جو جملہ کہا نا حضور کو, یہ اشارہ کرتا ہے کہ طریقت کا سب سے اونچا درجہ مقام مشاہدہ ابو بکر کا منصب وہ تھا اور عمر کا منصب مشاہدہ تھا. یہ اہل علم کی محفل ہو تو یہ لفظ کھل سکتا ہے, لیکن داتا صاحب آگے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر روحانیت اور ولایت میں جس درجے پر تھے نا وہ درجہ ابو بکر کی ولایت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہوتا. یہ لفظ لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. سمندر کے مقابلے میں قطرہ. ابھی تو 4G تیرے موبائل میں ہے, ابھی تو کشف المحجوب لکھ, ابھی اس کی PDF آئے گی, اس کو آن کر اور جا فہرست میں انڈیکس میں حضرت ابو بکر والا ترجمہ اٹھا کر پڑھ. اگر یہ لفظ نہ ہو تو پھر بتا. اور آگے لکھتے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ جملے پر میں بات ختم کروں گا, غور کرنا, کیونکہ بات طریقت پر نکل گئی ہے, ذہن الجھے نہ. تھک آپ بھی رہے ہیں لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اگر میں کم کروں گا تو شک 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 پھیل جائے گا. اس لیے ہر چیز کو ہم باندھ رہے ہیں. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ سے ایک دعا کرتے تھے, اللہم, حضرت ابو بکر صدیق اللہ سے دعا کر, اللہم ابسط علی الدنیا, ابسط الی الدنیا وزہدنا عنہا. فرماتے تھے یا اللہ میرے لیے دنیا کے خزانے کھول دے اور مجھے اس میں مبتلا نہ کرنا. یہ دعا کون کرتے تھے؟ ابو بکر, کہ میرے لیے دنیا کے خزانے کھول دے کہ میں کوئی تجارت, میں مٹی اٹھاؤں تو سونا بن جائے, اتنا مال دے دے یا اللہ مجھے, لیکن اس مال میں میرے دل کو نہ لگانا. ادھر داتا صاحب جملہ لکھتے ہیں, فرمائی یہ دعا ابو بکر صدیق کی طریقت کی اونچان کو بناتی ہے. فرماتے دیکھیں مال مانگا اس لیے کہ شکر گزار بنو, ایک تو شکر کا ثواب, پھر مبتلا نہ ہو جاؤں تو صبر کا ثواب, خرچ کروں تو انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب. اب جو جملہ لکھ رہے ہیں داتا صاحب اس پر تقریر ختم. داتا صاحب لکھتے ہیں طریقت میں یہ مسئلہ بڑا اختلافی تھا کہ فقر اختیاری افضل ہے یا فقر اضطراری. مثلا ایک فقیر ایک ولی ایسا ہے جس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے, مال ہی نہیں ہے,
فرمایا اس کا رتبہ افضل ہے یا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس مال تھا لیکن سب مال اللہ کے پاس دے کر پھر وہ فقیر بنا؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں صوفیہ میں ولیوں میں یہ اختلاف تھا کہ فقر اضطراری افضل ہے یا فقر اختیاری. فرمایا اس مسئلے کو سب سے پہلے جس نے نبھایا وہ ابو بکر تھا. فرمایا جس نے ثابت کیا کہ فقر اضطراری کی اگر بات کریں تو فقر پھر جو ہے وہ فضیلت فقر کی بنتی ہے، اور اگر فقر اختیاری کی بات کریں تو فضیلت بندے کی بنتی ہے. تو فرمایا ابو بکر نے دنیا مانگ کر سب خرچ کر کے بتا دیا کہ اب جملہ سننا آگے کا ہلنا جلنا نہیں. داتا صاحب کیا لکھ رہے ہیں ولیوں کے بارے میں؟ فرمایا ابو بکر سیاست تو کرتا تھا لیکن ولی کیسے؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے فقر اختیاری کو کہ مال تھا پھر قبول نہیں کیا. ایک یہ کہ مال ہو ہی نہ اور اگلا کہے میں ₹1,00,000 بانٹ دوں گا. ابے تو تیرے پاس ہیں کب؟ لیکن ایک کے پاس ہو اور سب بانٹ دے، یہ ہے فقر اختیاری. یعنی جان بوجھ کر خود سے اس نے اپنے آپ کو غریب رکھنا پسند کیا، فقیر ہونا پسند کیا. حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ فقر اختیاری کو فقر اضطراری پر ترجیح یہ ابو بکر صدیق نے دے کر طریقت کے کئی اختلاف کو ختم کیا. اب داتا صاحب کا جملہ سنو، تقریر ختم ہو گئی. فرمایا اس روحانیت کے حال میں کسی ولی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ابو بکر سے آگے قدم رکھے. اب قوال تیری ایسی کی تیسی، تو کہتا ہے فلانے کا پہلا نمبر، اور تو داتا صاحب کے ہتھوڑے کو برداشت کر پائے گا؟ تو داتا صاحب کی چماٹ کو برداشت کر پائے گا؟ منہاجی خبیثوں، تم داتا صاحب کے ممبر پر چڑھنا چاہتے ہو اور کتابیں چھاپتے ہو کہ ابو بکر سیاست میں پہلے، علی ولایت میں پہلے. یہاں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر کا روحانیت اور ولایت میں یہ مرتبہ ہے کہ کسی ولی میں جرت نہیں ہے کہ ابو بکر کے آگے قدم بڑھائے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. لہذا دمادم مسقل اندر ابو بکر کا آواز لگا بیٹا، آواز لگا، دل سے آواز لگا. یہ عقیدے کی بات ہے، یہ رسول اللہ کا انتخاب ہے. ابو بکر کا پہلا نمبر یہ رسول اللہ کا انتخاب ہے. اس لیے امام بخاری نے جب حدیث لائے ہیں تو باب باندھا ہے اہل الفضل اہل العلم والفضل احق بالامامہ. فرمایا جو علم میں اور روحانیت میں زیادہ ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا. معراج کی رات رسول اللہ نے امامت کیوں کرائی جبکہ حضرت آدم بھی موجود تھے، حضرت نوح بھی موجود تھے، حضرت عیسیٰ بھی موجود تھے؟ بتا دیا کہ جب اہل علم شان والے موجود ہو تو ان کا امام وہی ہوتا ہے جو شان میں اعلیٰ ہو. تو صحابہ کی جماعت ان انبیاء کے پرتو اور نکھار ہیں. جب ان کی امامت کی بات آئی تو نیابت رسول کا درجہ کس نے حاصل کیا؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق نے حاصل کیا. بولو سبحان. میرے دوستو بزرگوں، اس لیے اہل علم کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب مطلع القمرین، میں نے تو صرف 2 عبارتوں کی تشریح کی ہے اور اتنا وقت گزر گیا اور آج تک تفضیلی کسی کی کتاب کو ہاتھ لگا کر چڑھتا نہیں. مطلع القمرین کے خلاف جواب لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ مطلع القمرین وہ عظیم، دیکھو چاند جب 14ویں کا نکلتا ہے نا تو کتا سالہ کر تو کچھ سکتا نہیں بھونکتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے؟ تو کتا اگر منہاجی ہو یا ظہور حیزی اور رافضی ہو یا صداقت ملعون جیسے کذاب ہو تو یہ سارے بھونک رہے ہیں. لیکن الحمدللہ احکام تفضیل ہو بالاستیاب اس کو ہم نے پڑھا، انوار الثقلین ہو ہم نے بالاستیاب پڑھا، منہاجی شیطان دجال رواں صدی کی کتاب القول الجلی ہو ہم نے پڑھا. لیکن امام احمد رضا کا استدلال تو استدلال، اس استدلال کے پہلے جز کو بھی کوئی نہیں ہلا سکا جو امام احمد رضا نے اپنی بنیادیں اہل سنت کے قانون پر کھڑا کی ہے. لہٰذا میرے دوستو بزرگو ایک آواز آ جائے دمادم مسقل اندر ابو بکر کا
ہاتھ اٹھا کر کہے، ہاتھ اٹھا کر کہے، ہاتھ اٹھا کر کہے، ہاتھ اٹھا کر کہے۔ عقیدہ ہم نے بیان کر دیا ہے، سنی وہی ہے جو جنتی، جو غوث پاک کے راستے پر، جو غریب نواز کے راستے پر، جو خانقاہ اشرفیہ حضرت مخدوم سمنا کے راستے پر۔ مخدوم سمنا نے تو وہ ٹھوکا ہے جناب اسی مسئلے پر داتا صاحب کی طرح رافضیوں کو، اور بتایا ہے کہ چشتی وہ نہیں ہوتا جو اس کی چارپائی پر بھی چڑھ جائے اور اس کی چارپائی پر چڑھ جائے۔ چشتی وہ ہوتا ہے غریب نواز کا غلام جو کہتا ہے دمادم مس قلندر، ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا، ہاتھ اٹھا کر کہنا، عمر کا، صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، مولا علی کا چوتھا۔ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ ہاں ہم نے کچھ زور سے بات کی، کچھ لہجہ چلانے والا بھی ہوا۔ اس کا مقصد تھا مجمع بڑا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دلائل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جناب چلاتا وہ ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تیرا دجال رواں سبھی تو اتنا چلاتا ہے کہ بار بار اپنا واسکٹ چیک کرتا ہے کہ میں اندر سے نکل تو نہیں گیا۔ توجہ ہے؟ تو یہ آواز ہم نے اس لیے بلند کی کہ یہ بلند کرنے کا مقام تھا، ایک بات، اور مجمع تھا تاکہ آواز آگے کلیئر پہنچے، سب کو پہنچے۔ لیکن بحمداللہ تعالیٰ تحدیث رحمت کے لیے جیسے آواز بلند کی ہے اس سے 100 گنا اونچے وہ دلائل تھے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی مبارک کتاب میں، امام ربانی نے مکتوبات شریف کے اندر، شیخ محقق نے اشیۃ اللمعات شریف کے اندر، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ اسنا عشری شریف کے اندر، اور میرے دوست بزرگوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور ہمارے دیگر اکابر نے ترتیب کے ساتھ اس عقیدے کی جو گویا کہ آبیاری کی ہے، چاہے وہ امام ابو الحسن اشعری ہو، حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو، یا علامہ ابن حجر اسقلانی ہو، یا ابن اسیر ہو، یا ابن حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی ہو، علامہ عینی ہو، یہ تمام اکابر، چاہے اصول و فنون و فقہا ہو، الحمدللہ یہ تعبیر تشریح، یہ میں نے ایک تصویر پیش کی ہے، اور اہل سنت کے جتنے متون ہیں ان تمام میں لکھا گیا ہے کہ جو افضلیت ابو بکر کا منکر ہے وہ شیعہ ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ حضرت پیر مہدی شاہ صاحب نے اپنے فتوے میں لکھا کہ حضرت مولا علی کو ابو بکر صدیق پر بڑھاوا دینے والا شیعہ بدعتی ہے اور وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ الحمدللہ کسی صوفی کا اس میں اختلاف نہیں۔ ہاں جو جاہل ہو تو پھر موجہ ہی موجہ، پھر جاہل ہو تو پھر تو موجہ ہی موجہ جناب، موجہ ہی موجہ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اس مسئلے پر اتنے حساس کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بس تجھے پتہ نہیں ہے تو بس تیری موجہ ہی موجہ، اور جس کو پتہ ہے نا وہ پلک جھپکنے تک اپنے نزا کے وقت کو انکار کرتا ہے، گویا کہ اظہار کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے کہ اسی عقیدے کی راہ جو ہے وہ اہل سنت کی راہ ہے۔ اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ مولا علی کا عقیدہ ہے، یہ حسنین کریمین کا عقیدہ ہے، بولو سبحان اللہ، یہ ساری امت کا عقیدہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ امام ابو داؤد نے تو کمال کیا ہے، پورا باب باندھا ہے، باب و تفضیل، باب و تفضیل، فضیلت کا باب۔ او منہجیوں کہاں سے تم سنی نکلے یار؟ وہاں باب، پورا باب، چیپٹر، باب تفضیل، باب اہل العلم، اہل العلم والفضل احق بالامامہ، بخاری شریف۔ اگر تمہیں یعقوب کلینی کی اصول کافی پڑھنی تھی، فروع کافی پڑھنی تھی، ملا باقر مجلسی کو پڑھنا تھا، خمینی کی کتابیں تم نے پڑھنی تھی، یا قمی کی تفسیریں تم نے دیکھنی تھی، تو کم سے کم خود کو قادری نہ کہتے، سنی نہ کہتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ رہتا کراچی میں ہو اور قانون